بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں مسز جبین اور ہم یہاں کتابوں سے متعلق بات کرتے ہیں۔ آج میں ایک اور کتاب کا مختصر تبصرہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ خواتین و حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا موضوع سدا بہار کی طرح ہے۔ 1400 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق لکھا جا رہا ہے اور قیامت تک لکھا جاتا رہے گا، لیکن یہ موضوع اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے کہ اس کا مکمل احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ قارئین جتنی اس موضوع پر کتابیں پڑھتے ہیں، ان کی تشنگی بڑھتی جاتی ہے۔ کئی زبانوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھا جا چکا ہے۔ اردو اور عربی زبان میں بھی اس کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے۔ سیرت کی کتابیں پڑھنے سے ہم نہ صرف اپنی اسلامی تاریخ سے باخبر ہوتے ہیں، بلکہ ہم اپنی ذات میں اپنی کوشش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی جھلک پیدا کر سکتے ہیں، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے ہی اللہ کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔ کچھ عرصہ قبل میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ کہنے کی ہمت کی، جسے آپ لوگوں نے پسند کیا۔ ابھی میں نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور کتاب پڑھی جو مجھے اچھی لگی، اور اس کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں اس کتاب کے بارے میں مختصر تبصرہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ زیر تبصرہ کتاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنایت اللہ اسد سبحانی کی کاوش ہے۔ یہ کتاب دراصل مصر میں شائع ہونے والی ایک عربی کتاب کا ترجمہ ہے، لیکن مکمل طور پر صرف ترجمہ نہیں ہے۔ مصنف اس بارے میں کہتے ہیں، میں نے اس کتاب کی شروع سے آخر تک پیروی کی ہے اور اسی کی ترتیب کو قائم رکھا ہے۔ اس کے پیرائے بیان اور اسلوب نگارش کو بھی برقرار رکھنے کی اپنی حد تک پوری کوشش کی ہے۔ پھر بھی میں اس کا بالکل پابند ہو کر نہیں رہا ہوں، اسی لیے اسے اس کا ترجمہ یا ترجمانی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اپنی محدود عقل و فہم کے مطابق میں نے جہاں جہاں ضرورت محسوس کی، اصلاح و ترمیم اور حذف و اضافے سے بھی کام لیا ہے۔ عنایت اللہ سبحانی۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن 2010 میں ہندوستان میں شائع ہوا، اور پھر بعد میں مصنف کی نظر ثانی اور اضافوں کے بعد اسلامک پبلیکیشنز لاہور نے اسے دوبارہ شائع کیا۔ اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے معاشی اور معاشرتی حالات کا ایک جائزہ مل سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا پردادا کے خاندانی حالات کا پتہ چلتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور اس وقت پیش آنے والے معروف واقعات، بچپن اور جوانی کی زندگی، آغاز نبوت، اعلان نبوت، مکہ معظمہ کی مشکل زندگی، پھر ہجرت مدینہ، وہاں کے حالات، غزوات، فتح مکہ اور پھر وفات۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات کو مختلف ابواب اور ذیلی عنوانات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب سادہ اور عام فہم زبان میں لکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں تمام واقعات، حالات اور مناظر کچھ اس طرح پیش کیے گئے ہیں کہ ہم خود کو اس دور کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں۔ واقعات کو عنوانات اور ذیلی عنوانات کے ساتھ پیش کرتے ہوئے اس کے تسلسل اور ربط کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب شروع کرنے کے بعد قاری کو آگے پڑھنے کی جستجو رہتی ہے۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھی گئی زیادہ تر کتب ضخیم ہیں۔ ان کے مقابلے میں یہ کتاب مختصر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کئی ادوار کا مکمل تو نہیں مگر مختصر احاطہ کرتی ہے۔ مختلف واقعات کے ساتھ قرآنی آیات کا حوالہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ ہاں، البتہ کہیں کہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے واقعات بیان کرتے ہوئے اسے دلچسپ بنانے کے لیے کچھ افسانوی انداز اپنایا ہے اور تخیل سے کام لیا ہے۔
بہرحال کتاب دلچسپ اور معلوماتی ہے، جسے پڑھ کر ہم اپنے اندر اسلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت محسوس کرتے ہیں۔ یہ احساس ہمارے اندر جاگتا ہے کہ کس قدر قربانیوں کے بعد اسلام کی ترویج اور اشاعت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر نازک مراحل میں بھی ثابت قدم رہے۔ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کا اثار بھی اسلام کی ترقی میں معاون و مددگار ثابت ہوا۔ میری رائے ہے کہ آپ کو اگر موقع ملے تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے۔ یقیناً آپ کی معلومات میں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اضافہ ہوگا۔ آسان الفاظ اور سلیس اردو کا استعمال روانی سے پڑھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے، سمجھنے اور سب سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ انشاءاللہ اس کتاب کا کوئی منتخب حصہ لے کر حاضر ہوں گی۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا تاکہ مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد حاصل ہو سکے۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔